بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، والہانہ انداز میں مالکوں کی ذات پہ صلوات بلند آواز۔ اس جلیلۃ القدر خوشیوں بھرے اور مسرت جشن کے خوبصورت موقع پر اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ میں نے اپنے پاکستانی کلچر میں دیکھا ہے کہ جب بڑے گھروں میں خوشی ہوتی ہے تو پھر چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ آپ جی تو مشکل دعائیں آج اپنے ذہنوں میں رکھ کے بیٹھ، کیونکہ جتنا گھر بڑا ہوتا ہے اتنی عطا بڑی ہے، اور حضور یہ اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں ان کے گھر سے بڑا گھر ہے ہی کوئی۔ قرآن مجید میں یہ تذکرہ یقیناً آپ نے علماء اور خطباء سے سنا ہوگا کہ خدا رہے کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن میں اللہ کا تذکرہ اکثر رہتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ان سے ایک بڑے معتبر صحابی نے حضور سے پوچھا کہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ سرکار نے کہا نبیوں کے گھر ہیں۔ تو میرا خیال ہے یقین آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ گھر بھی ان میں شامل ہے۔ تو اس وقت حضور نے کہا تھا افاضلہم، ان سب گھروں سے افضل گھر یہ۔ تو یہ اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے، تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں اس خوشی میں سب کو ہی شامل ہونا چاہیے تھا۔ آج ماتم تو نہیں ہونا تھا نا، دوست ہمارے ماتم کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ چلو مجلس میں تو عزاداری ماتم ہوتا ہے، لیکن یہ جو مالکوں کی خوشیاں ہوتی ہیں ان میں تو بس آپ نے خوشی ہی ہونا ہے نا، اور آپ تو خوشی کے موقع ڈھونڈا کرتے تھے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے جمیل بھائی اکثر بات یہ نوٹ بھی کی ہے اور کرتا بھی رہتا ہوں کہ آج 3 شعبان ہے، اور یہ شعبان کے مہینے کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے؟ بڑے ماشاءاللہ سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لمبی زحمت میں نے آپ کو نہیں دینی۔ ملک صاحب موجود ہیں، میرے بات قصیدہ ملک صاحب پڑھیں گے۔ میں نے جو گزارش کی ہے کہ اس مہینے کے بارے میں حضور کی ایک مختصر حدیث ہے، الشعبان و شہری، 2 لفظوں میں حدیثیں ہمیں مختصر بھی آتی ہیں، لمبی بھی آتی ہیں، اہل حدیث بھائی بن جاتے ہیں۔
بھائی اگر آپ اہل حدیث ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ میں نے اکثر کہا ہے کہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے، اور ان الیکشنوں میں تو کمال ہو گیا جی، ایک عجیب و غریب قسم کے نام کا بندہ جھنگ سے الیکشن لڑ رہا تھا اور بندوں نے اسے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ شیعہ مسلمان کب سے ہوئے ہیں جو گاڑیوں میں بٹھا کے پھر رہے ہیں، اور جی بسم اللہ مہربانی کرتے آپ جیئیں آپ زندہ۔ اچھا اس نے آگے سے پتہ ہے کسی اور ایم این اے کا نام لے کے کہا ہے، اس نے کہا وہ بھی تو شیعوں کے بغیر نہیں چل رہا، اور تواڈے شیعہ سونے دے نے تے میرا شیعہ پتل دے۔ مطلب یہ بالکل ریکارڈ پہ باتیں محفوظ ہیں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں مالک اس ملک میں کسی نہ کسی بہانے، خرچہ تو بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کرے الیکشن جلدی جلدی ہوتے رہے، کم از کم مذہبی نفرتیں تو نہیں رہیں گی۔ آپ کو میرا خیال ہے یقیناً کہیں نہ کہیں سے یہ تجربہ ہوا ہوگا، میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کو ہماری چھتوں پہ لگا ہوا یہ سخی عباس کا علم ساری زندگی اچھا نہیں نہ لگا، لو خدا جانتے اگر وہ الیکشن پہ کھڑا ہو جائے سب سے پہلے علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتے ہیں اسی کو کوڑے پاک دے مڑ کر۔ مہربانی سر آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں، لہٰذا ہم تو گلی گلی میں کہتے پھر رہے ہیں کہ خدا را اگر آپ کی نماز بھی آل محمد پہ درود پڑھے بغیر نہیں ہوتی تو چلو آل محمد کی بڑے لیول پہ خوشیاں نہ کرو، 3 شعبان تھی تیرے نبی کے بیٹے کی سالگرہ تھی، چلو 3 پاؤنڈ کا کیک ہی لے لیتے۔ اوے اپنے مٹھو پپو کی سالگرہ منا لیتے ہو، اور جن کے صدقے یہ نظام باقی ہے ان کے گھر کی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا اس میں ایک پرابلم ہے، ویسے تو ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں، میں ایک تو جلدی آج زیادہ میں لمبی بات نہیں کر سکتا، یہ جنہیں بہت زیادہ اپنی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں، لو میں مائک پہ کہہ رہا ہوں ان کی شہادت کی تاریخیں ہی بتاتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ تو چپ بھی بڑے کمال لگتے ہو یار، یعنی جن کے بغیر بندے سمجھتے ہیں نا اسی کسے کم دینے، جنہیں اپنی زندگی میں، بلکہ مجھے یاد ہے ایک بندہ پہ آ کے شیعہ سانو تاں نہیں اچھے لگ دے یہ ساڑھے پیغمبران نو نہیں من دے، پیغمبر انہاں دے کون جے جن کی صرف شہادت کا انہیں پتہ ہے۔ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ 3 شعبان کو ہم اپنا مرشد لینے جائیں تو دروازہ محمد کا ہوتا ہے، 13 شعبان کو مرشد لینے جائیں تو گھر اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ بھی سن آپ جی سر خیر و برکت رہے صاحبان گرامی، خاطر ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے کہ رجب کا مہینہ گزرا جی، 13 رجب کو بھی ان کی مسیتوں کی گلیوں کے بلب فیوز ہی رہتے ہیں، اور اگر کوئی مسکین شیعہ اپنے گھر پہ 2-4 لڑیاں لٹکا لینا تو پھر کہتے ہیں جی بجلی تو جو پوری نہیں ہو رہی، آپ یہ اضافی لائٹیں لگا رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دوستو اگر یہ چلو رجب شعبان تو اپنی جگہ، جن بندوں کو ربیع الاول کی لائٹیں اچھی نہیں لگتی
میری بات پہ دھیان دے دیں. کمر اج تے لگدا فیتا مار کے بندے پائے بھائی فرنٹ پہ انہاں بیٹھنا جنہ نہ سبحان اللہ. میرا کوئی لین دین دا رولا یار تو کیا کر رہے ہو فریش ہو کے بیٹھو. اور جس بندے نے اتنی بڑی خوشی میں بھی مسکرا کے نہیں دیکھنا پھر شکوہ نہ کرے. اسے سارا سال کلینکوں پہ پھرنا پڑنا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے. جان اللہ آپ کو خوش رکھے. خدا میرا جانتا ہے. دیکھیں قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جسے سارے مسلک لا ریب مانتے ہیں بے عیب مانتے ہیں کلام. اس قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمہ. اس میں ہم نے شفا اتاری ہے. آج کی اور قرآن کی مماثلت کا پتہ نہیں چل رہا. قرآن کے حرفوں میں شفا ہے حسین کے کربل کی مٹی. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری. تو اس چوکھٹ پہ نا میرا خیال ہے آج تو آپ کو بہانہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ویسے بھی مسکرا سکتے ہیں. اور اللہ میرا جانتا ہے اگر اور ایک لمحہ بھی جو ہے نا متھے تے وٹ نہیں پان کیونکہ کوئی پتہ نہیں 14 میں سے کس کی نظر کب آپ پہ پڑتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشکل ترین. اور صاحبان گرامی قدر نبیوں کے تذکرے قصص الانبیاء جیسی کتابیں بلکہ جب سے یہ مولانا گوگل تشریف لائے ہیں تب سے تو آسانیاں بڑی ہو گئی ہیں. آپ جو چاہیں ہمیں مطلب وہ 2 لفظ ڈالیں اور جناب پوری ہسٹری سامنے. نبیوں میں صاحبان شریعت جو نبی گزرے ہیں بے شک سبحان اللہ نبی سارے صاحبان شریعت بے شک کیونکہ کوئی نبی ایسے بھی تھے جو صرف اپنے خاندان کے لیے نبی بن کے واہ واہ بے شک کچھ وہ تھے جو اپنے کیا اسے وسیب بستی کہتے ہیں پنڈ بے شک گاؤں چک بے شک تسی تے سارے جرمنی ہو تانوں کتے پتہ بھائی پنڈ کی ہوندا ہے تے چک کی ہوندا ہے. مطلب یہ آپ نہیں واقعی مطلب میں مانتا ہوں آپ شروع سے لاہور میں رہتے ہیں حالانکہ میں نے انہیں بندیاں دا پتہ ہے جڑے میرے یار پنڈوں آئے لیکن ایسے پکے ہو جاتے ہیں بندے. آج میں بھی نا بہانے سے خوش ہونے والی بات ہے مسکرا کے میری نبی کو پنڈ کا نبی کو قصبے کا نبی کو بستی کا نبی کوئی شہر کا نبی کوئی ضلع کا نبی. اچھا یہ تو پھیلاؤ زیادہ ہو گیا کئی ایسے نبی بھی تھے جو صرف اپنی فیملی کے لیے. واہ 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 میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آدم کنے ضلعوں دا نبی تھی بولو یار خدا کے لیے بولو یار. تو اس کا مطلب ہے کچھ گھر کے نبی کچھ اپنے بچوں کے نبی کچھ بیگماں دے نبی یہ سارے صاحبان شریعت نہیں ہیں. بے شک آدم پہلا نبی ہے بے شک بلکہ یہ حضرت آدم یہ صرف پہلے نبی ہی نہیں بلکہ پہلے خلیفہ بھی ہیں. بے شک بے شک انی جائل ماشاءاللہ ملک علی حسین میری عزت رکھ لی. آیت آگے سے پڑھی ہے ملک صاحب بندے پھر بھی آنند جی ساڑھے ذاکر محنت نہیں کرنے. واہ 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 انی جائل فی الارض خلیفہ. سب سے پہلے خلیفہ کا لفظ جو ہے نا وہ حضرت آدم کے لیے اللہ نے کہا بے شک تو اس کا مطلب ہے پہلا خلیفہ آدم ہے. بے شک کائنات میں پہلا خلیفہ آدم ہے. واہ واہ واہ
بڑا شوق ہے لوگوں کو نمبر شمبر لگانے کا۔ میں اس لیے ترتیب بہتر کر رہا ہوں کہ پہلا خلیفہ، ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا میری آواز کس کس مذہب تک جا رہی ہے، آپ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہم سارے بھائی ہیں، ہم سارے دوست ہیں، نفرت ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، اور جب مالکوں کی اتنی بڑی خوشی میں تو نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب جب گھر میں خوشی ہو تو بندہ شریکاں نو بھی جلیبیاں کھواندا ہے، اور اس سے بڑی تو خوشی کوئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ لہذا آج نفرت والی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خوشی اس کی ہے جس کے دروازے پہ ہور جیسا یزیدی لشکر کا جرنیل آیا تھا، اس نے علیہ السلام بنا کے بھیجا۔ مہربانی سے مہربانی صاحب، لہذا جلدی جلدی بات کرتے ہیں۔ جو بسم اللہ، اب جی یا علی یا علی، آپ زندہ و سلامت رہے۔ تو میں نے اب لمبی بات کیا کرنی ہے، شریعتوں والے جو نبی ہیں نا جی، وہ 5 ہیں۔ ایسے 1,24,000، اور اللہ نے 1,24,000 میں سے 5، اب بندہ اللہ میاں سے لڑے تو 5 ہی چنتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کچھ بندوں کو دقت ہوتی ہے کچھ لفظوں سے، آج اس کی خوشی ہے جس نے 5 تن مکمل کر دیا۔ یا علی، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم سے ایک مناظرہ میں الہی امین انہوں نے کہا جی یہ جو تم شیعہ 5 تن پاک کہتے ہو نا، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے نبی پاک کی توہین ہوتی ہے۔ جیسے آپ حیران ہیں، مولانا اسماعیل صاحب بھی حیران۔ قبلہ نے کہا 5 تن پاک کہنے سے حضور کی توہین کیسے ہو جائے؟ بھائی اس مولوی ویسے اخیر میل بھائی اوئے توبہ ہے ایڈی وزنی گل، اس نے کہا توہین اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہویا۔ اور میری بات پہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ دیکھیں یہ ہمارا جو کلچر ہے نا، ہمارا پنچایتی کلچر، پنچایتی پنجاب کا پنچایتی کلچر، اس کے اصول ہے کہ مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے تو اسے اپریشیٹ تو ہونا چاہیے۔ بات تھوڑی وزنی ہے یار کہ جی 5 تن پاک کہنے سے حضور کی توہین کے چانس بنتے ہیں کہ ہمارے نبی سے ساری زندگی اور 5 بندے۔ مولانا اسماعیل صاحب ہیرے کہاں سے ہیں؟ دیر نہیں کرتے تو مسکرا کے فرماتے قبلہ اس طرح تو حق 4 یار بھی غلط نہیں ہو جائے گا۔ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے صاحب۔ ہاں قبلہ نے کہا مولانا اس طرح تو کام خراب ہو رہا ہے، حق 4 یار کا نعرہ کہنے لگا توبہ 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 توبہ، اور مولانا اسماعیل توبہ کر، اوہ حق 4 یار کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قبلہ نے کہا 20 یار تو ہم گنہگار بنا لیتے ہیں۔ کیا کہنے آپ جیے سر۔ وہ خلق عظیم کا مالک نبی، انکا لعلی خلق عظیم، جسے اللہ نے خلق عظیم کا مالک کہا۔ جس بندے کی گفتگو میں ساری زندگی خلق پیار نہیں نا تے لبیاں یار او دے بھی لب جاندے، تو اگر بے خلقے تے بد خلقے بندے بھی یار بنا لیتے ہیں اور خلق عظیم کا مالک نبی تے 5واں بندہ یار ہی نہیں بنے
کہ لگا نہیں نہیں تم شیعہ سمجھتے نہیں ہو، بات جلدی کر دیتے ہو، یار اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا کہ انہوں نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے جیسے پنجتن پاک تھے۔ آپ جیئے صاحب، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ میری صرف یہ گزارش ہے کہ دنیا جتنے مرضی جتن کر لے، ہم مسکین ہوں گے، ہم ماڑے ہوں گے، لیکن ہمیں ان مجلسوں کا فیض ہمارے بچوں کو ایسی ایسی معلومات ذکر حسین کے بہانے ملتی ہیں کہ ان کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر کہتے ہیں شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹرین کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری کوئی اکیڈمی نہیں ہے سر کہ جہاں ہم بچوں کو اس طرح کی باتیں گہری، نہیں بالکل یہی جشن ہو، مجلس ہو۔ اس لیے تو میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار یہ رنجشیں ختم کرو، جشنوں میں مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو، چلو سارے نہ آؤ، جن کے ابھی تم نے نکاح نہیں کیے انہیں بھیج دو تاکہ تیرے بچوں کو بھی یہ معلومات، یہ چیزیں ان کے بھی علم میں کہ شریعت والے نبی 5 ہیں۔ بے شک تیرے بڑے بڑے دانشوروں کو بھی سوچنا پڑے گا جو کہ وہ کون کون سے ہیں۔ میرے قوم کا 10 سال کا بچہ بھی بتا سکتا ہے پہلا شریعت والا آدم نہیں نوح ہے۔ اگر آدم پہ شریعت اتری ہوتی پھر کوے کو نہ بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کریں۔ آپ جیئے سر، مہربانی سے متوجہ ہے سرکارہ۔ لہذا شریعت والا میرے حضور پہلا نبی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہمارے دوستوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جی واویلا کرنا، نوحے پڑھنا اسلام میں نہیں، اور اس کے بڑوں کو بھی بعد میں خبر ملتی ہے کہ نوح کا نام نوحے پڑھنے کی وجہ سے نوح بنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام نوح نہیں۔ اب کو بندہ کہے جی پھر کیا نام تھا، یہ سارا کو جیسا ہی دسنے واہ 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 جائیں اپنے دانشوروں کو بٹھاؤ کہ اس نبی کا اصلی نام نوح تھا۔ ظلم کے خلاف جو نوحے پڑھے، جو اور پھر یہ نبی تو میرا خیال ہے اس کی تبلیغی زندگی مشکل ترین گزری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عرصہ طویل تھا، 950 سال، جیسے آپ کے حضور نبی محترم کی تبلیغی زندگی 23 سال، بے شک 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی۔ حضرت نوح کی تبلیغی زندگی 950 سال، تے اخیر کشتی چی چند بندے چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑیاں۔ جو حضرت نوح کو رسپیکٹ عزت ذمہ داراں نہیں دیتی، بلکہ بڑا چودھری ٹائپ بندہ حضرت نوح کے پاس آ کے کہتا ہے نوح خیر پنجابی سمجھ دیو تسی، اور نوح 100 کمی تیرا کلمہ پڑھے تو کی فائدہ؟ واہ وہ علیہ السلام نے کہا، کہنے لگا کہ ہم جیسا بندہ کلمہ پڑھے دیکھ تیرا دین نے کہا، حضرت نوح نے کہا تو پھر تم کلمہ پڑھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا ایک شرط ہے
میں کلمہ پڑھنے کو تیار، لیکن جب ہم آئیں تو پھر یہ مسکین ماڑے بندے اپنے دربار سے اٹھا دیا کر۔ واہ 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 شریکہ ہمیں ٹکنے نہیں دے گا کہ ماڑیاں نال جا کے ان غریبوں کو اٹھا دیا کر، پھر ہم آئیں گے تیرے۔ ابھی نوح نے جواب نہیں دیا، یا اس کی آواز آئی، نوح ایک بات یاد رکھنا، اگر انہیں غریبی کی وجہ سے تو اپنے دربار سے اٹھائے گا، کوئی وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے تو میرے حضور مطلب دیکھیں، یہ اتنا بڑا نام ہے حضرت نوح کا، ماشاءاللہ نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے۔ بابا جی کے درجات عالیہ، مالک مزید سائیوں کی بارگاہ میں بلند فرمائے، یہ ان کا بنا ہوا یہ سسٹم عزاداری کا اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، بھائی اتنا بڑا نام ہے کہ شارح اول، یعنی شریعت جن میں سب سے پہلے اتری وہ حضرت نوح، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا، نوح کا نام آتے ہی ذہن میں کشتی نوح، ہمارے اس ملک کے پتہ نہیں پانیوں کا اثر ہے، اور بیٹا نوح کا کشتی پہ نہیں چڑھا، اللہ اکبر تو جان پھر بھی شیعہ دی کھا رہا ہے۔ ہائے ہائے بھائی اس میں کوئی ہمارا قصور کمر ہے جمیل بھائی؟ لیکن ان کا یہ مزاج ہے، ناموس صحابہ بل پہ دستخط صدر نے نہیں کیے، جان پھر بھی ساڑی کھا رہا ہے۔ اللہ اور صدر پاکستان نے مذہب شذب کی تو بات ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ کے مصفدے ان کی ناموس والے واپس کر دیے ہیں کہ اگر میں اس بل پہ دستخط کروں گا تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اچھا کو قدرت کا کرم بھی کو وکھرے ہی ہویا ہے، مصفدے واپس چلے گئے، الیکشن آ گیا، وہ جنیاں ٹیماں بل والیاں سن الیکشناں مار سٹیاں۔ جی جی آپ جی ہیں سر، آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی، میں آج رات کی خوشی میں رونے کی بات کرنا نہیں چاہ رہا، وگرنہ ایک مولوی دا وائس میسج اپنی ٹیم دا چل رہے ہے، اس پتہ کی آکھے او جویں ہوندا جے عمران خان دے نیڑے ہو جاؤ۔ ہم نے کوئی ہمارے کوئی کسی مراجع میں سے کوئی فتویٰ آئے کہ جی تم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے؟ ہم مسکین لوگ ہیں، ہمیں بعض نام ہی اچھے لگ جاتے ہیں۔ ہن ایک پاسے عمران خان ہوئے، دوجے پاسے آصف معاویہ ہوئے، ووٹ کنوں دے آ گیا؟ مہربانی سر، آپ جی ہیں سر، آپ زندہ السلام علی مولا۔ تو صاحبان بس حاضری میں چاہ رہا تھا کہ میری غیر حاضری نہ لگے، مصروفیت ایسی تھی آج، لیکن میں سرخرو رہا، آپ کی زیارت بھی ہو گئی، سائیوں کا ذکر بھی ہو گیا۔ یہ نوح علیہ السلام جو تھے نا، ان کا سگا بیٹا بھی، اچھا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابے کی کشتی پہ نہیں چڑھا، لیکن نہیں، نبی کی کشتی پہ نہیں چڑھا۔ نبوت میں رشتہ داری نہیں چلتی تو جب یاری کیسے پھر؟ بھائی ہاں یہ قرآن ہے، کوئی افسانہ کہانی کی سید بادشاہ نہیں ہے نا۔ اچھا اس بات پہ بھی نا ہمارے کیونکہ ملک میں جہاں تک دینی معاملات ہیں نا، پبلک تو جذباتی مسلمان ہے، لیکن کیونکہ روٹی ٹکر تو ٹائم نہیں، لہٰذا انفارمیشن کم ہے۔ ایکو گل مشہور ہو گیا، پتر نبی دا ڈب گیا، پتر نبی دا، ایکو گل تے رولا پائی جانا۔
یہ نہیں ویکھنے کہ اس گھروں کو ہور بھی تے ڈوبے. واہ 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 واہ. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ڈوبے؟ نہیں. بیگم بڈھی میں تے کچھ بھی نہیں آکھنا، تسی آپ ہی آکھ دیو پہ. میں تو اس طرح کہا کرتا ہوں ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس کی چھوٹی امی ڈوبی. حضرت نوح کی جو بڑی بیگم تھی نا، اس کے بیٹے کشتی پہ چڑھ گئے تھے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. ہاں نا آپ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو. حام، سام، یافس، واہ یہ کس کے بیٹے تھے؟ واہ. نوح سے. انہی سے آگے نسل چلی. جیو. باقی تو ہر شے غرق ہو گئی تھی. وہ جو ڈوب گیا تھا نا وہ امی کے پینل میں تھا. ہائے ہائے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. اور قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے پھر سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں. قرآن خیر ہے کہ نوح کا بیٹا بھی ڈوبا تھا اور اس کی امی بھی ڈوبی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہوتا ہے. میری بات ہے، آپ توجہ فرما رہے ہیں سر جی؟ اور ماشاءاللہ دانشور چہرے میرے سامنے لٹریری مجمع موجود ہوتا ہے. وقت بالکل تمام ہو رہا ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ حضرت نوح کی اس فیملی میں سے یہ بیٹا صرف اس وجہ سے ڈوب گیا تھا کہ میں اماں کے ساتھ. شاید اسے بھی کسی نے بتا دیا ہو. میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئے ناراضی نہ ہو جائے. شاید اسے بھی کسی نے بتا دیا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. لیکن اسے یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی. جنت اس ماں کے قدموں میں ہوتی ہے جو نبی کے قدموں میں رہتی ہے. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے سرکار. لیکن یہ جو نبی کی باتوں سے کیا کروں، روک تو رہو. ایک مسکین امتی زیادہ حضرت نوح کے ماننے والے نا ماڑے مسکین تھے جی. اسی بھی ماڑے مسکین آتے سرکار دا صدقہ کوٹ شوٹ پائی کر کہ آج مولا کی خوشی ہے. تو وہ نا ایک مسکین امتی حضرت نوح کے اس پنڈ تے تو سمجھ نہیں انہیں ٹاؤن میں آیا ہوں سوکھے. تو اس نے کہا چلو سرکار کا سلام کر لے. حضرت نوح کا امتی. تو اس نے دروازہ نوح پہ دستک دی. اندر سے کسی خاتون نے پوچھا جس کو ملنے. اس نے کہا جی میں نبی اللہ سے ملنے آیا. تو اندروں نسوانی آواز آئی ویکھا نبی لئی پھر دے. اچھا وہ مسکین آدمی تھا، اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی کہ ویکھا نبی لئی پھر دے. وہ یہ سمجھا کہ شاید میں غلط ایڈریس پہ. ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ اندروں نوح علیہ السلام لگے ہوں گے. اس کا ایڈریس تو ٹھیک. کہنے لگا سرکار یہ بی بی کون ہے؟ حضرت نوح نے کہا ہماری زوجہ محترم. وہ غریب آدمی نو کو پروٹوکول دا نہیں پتا ہوں. وہ سرکار دے گوڑیاں نو ہاتھ سلام کر کے آندا ہے اس بی بی نو فارغ کرو. خوش ہونے کی رات ہے یار، آپ پریشان بیٹھے. ہاں واقعی یہ تفسیروں میں ہے. میں کوئی کہانی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی افسانہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا سرکار انہوں حضرت نوح کہتے ہوئے کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ کیا سرکار یہ تہاڈی عزت نہیں جے کر دی. fill in the blanks. کوئی خالی جگہ آپ بھی پر کر لیا کرو. سرکار تہاڈی حضرت نے کہا عزت تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا سرکار تسی اچھا بولو بھی تے تہاڈا حق بندا ہے پر اینوں فارغ کرو.
سرکار نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا سرکار میں نے آپ کا پوچھا ہے، اور آگے سے عجیب لہجے میں اس نے آپ کے نام سے عجیب لہجے میں بات کی ہے۔ حضرت انہوں نے کہا تو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی ایسی خاتون آپ کے گھر میں نہیں۔ سرکار نے کہا ابھی میری چار دیواری میں ہے، تو اس کا یہ حال ہے، اگر یہ میدانوں میں نکل پڑی اللہ جانے کیا کر دے گی۔ آپ جی سر، آپ جی تو صاحبان گرامی قدر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو اپنا بہت قریبی فیملی کا فرد ڈوب گیا، لیکن نوح نے اللہ سے سفارش نہیں کی کہ یہ کی پیا کرنا، لیکن جب بیٹے کو ڈوبتے دیکھ، اچھا پھر بھی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے، میرے خیال ہے اہمیت آپ دیکھ لیں، بلکہ اللہ نے کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نوح جن کی زندگی ظلموں میں گزری ہے، یعنی ظالموں کی سفارش نہ کرنا۔ اور حضرت نوح نے بیٹے کا بھی یہ نہیں کہا کہ اسے بچا لے، قرآن آپ پڑھے، ترجمے پڑھے، زمین میں پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں صرف نوح نے کہا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اور یہ ڈوب رہے۔ اللہ نے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں، یہ تیری اہل ہی نہیں، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل۔ بیٹا نبی کا تھا، اللہ نے اہل سے نکال دیا، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی شجروں سے بھی نکالنا۔ نہیں، وضاحت میں نے کی نہیں، وقت بھی نہیں ہے، شجروں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کی مثال واضح قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لیسا من اہلک، یہ تیری اہلی نہیں۔ اور جب ہمارے اہل اسلام، علماء اسلام جب کشتی نوح اپنے انداز میں پڑھتے ہیں تو پھر وجد میں آئے ہوتے ہیں، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، وہ حال پا رہا، اللہ مرضیوں والا ہے۔ آج مجھے مولا کے اس جشن سالگرہ کے سالانہ اجتماع میں ہمیں بھی وجد میں آنے دو، واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ کیا کہنے آج کی خوشی نبی کی بیٹی کے بیٹے کی نہیں ہے، قرآن کے حساب سے یہ خوشی محمد کے بیٹے کی ہے۔ اہل اسلام بھائیوں کے ذمہ دار لٹریچر سے میں یہ بات کر رہا ہوں، شیعہ کتب میں بھی ہے، اہل اسلام بھائیوں کے بیان میں، کہ نبی کے بیٹے جن کا اسم گرامی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ابراہیم، ایک زانوں پہ ابراہیم کو بٹھایا ہوا تھا، ایک زانوں پہ حسین بادشاہ کو، مسکرا رہے تھے نبی، دونوں زانوں پہ ابراہیم اور حسین۔ بے نیاز مالک نے کہا میری مشیت کہہ رہی ہے دونوں میں سے ایک رکھنا ہوگا۔ یا ابراہیم کو رکھ لے اپنے پاس یا حسین کو رکھ لے۔ لمحوں میں نبی نے کہا ابراہیم لے لے، حسین قیامت تک مجھے زندہ رکھے گا۔ اور حضور 3 دن نہیں گزرے رضن بے قضائے ہی ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ حسین نے یہ جو محمد کو قیامت تک بچایا نا، لگتا ہے وہ قرض اتار رہا تھا۔ لہذا بات میں تمام کر دیتا ہوں،
پھر کبھی زندگی کی بات ہوگی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی اتنی ظلم و ستم میں گزری ہے. آپ اسٹڈی فرمائیں، خود دیکھ لیں تفسیریں اردو ترجمہ زمین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت نوح کی ہدایت کے نام سے ہی نفرت کرتی تھی. نوح زخمی اتنا ہو جاتا تھا کہ اللہ روزانہ ایک ملک فرشتہ بھیجتا تھا جو نوح کے زخموں کے ساتھ اپنے پر مس کرتا تھا. نوح نبی شفا یاب ہو کے اگلے دن کے لیے فریش تبلیغ کرنا شروع کر دیتے تھے. حد نہیں ہو گئی. میں نے کیا لمبی بات اب کرنی ہے. وہ صاحب شریعت نبیوں میں سے پہلا شریعت والا نبی اگر وہ زخمی ہو جائے تو اسے شفا فرشتوں کے پروں سے ملتی ہے. فرشتوں کے پر پھڑ جائیں اسے شفا حسین سے نہیں ملتی، حسین کے گہوارے سے ملتی. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. کسی ذکر کا صدقہ، کسی تذکرے کا صدقہ مالک ہمارے بیماروں کو صحت دے، بے اولادوں کو اولاد صالح دے، بے رزقوں کو رزق دے، بے گھروں کو گھر دے. اس خوشی کا صدقہ مالک مومنین و مومنات میں سے آج کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹانا. سپردم بخدا یا علی.